السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، ایک اور ویلاگ کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ شیر افضل مروت کی بات ہو رہی ہے۔ شیر افضل مروت کے جن کو شہرت ملی کہ جب 9 مئی ہوا، 9 مئی کے بعد عمران خان صاحب کے بطور وکیل، ایز سچ یہ نہیں کہ ہولی سولی یہی وکیل تھے، اور بھی وکلا تھے، لیکن ان وکلا میں ایک ان کا نام بھی تھا۔ اس کے بعد پھر آگے جب الیکشنز کا ٹائم آیا تو الیکشن سے پہلے کیمپین کرنا بڑا ضروری تھا۔ کوئی بھی پی ٹی آئی کا بندہ، کوئی بھی سابقہ ایم این اے یا ایم پی اے یا کوئی سینئر رہنما اپنی اس طرح سے کیمپین کر ہی نہیں پا رہا تھا۔ کہیں پہ جلسہ کرنے کی کوشش کرتے تھے تو وہاں پر پولیس پہنچ جاتی تھی، پہلے سے چھاپے مارنا شروع کر دیے جاتے تھے۔ کوئی ریلی نکالنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ نہیں ہو پاتا تھا۔ تو وہاں پہ پھر شیر افضل مروت کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جلسے بھی کیے، ریلیز بھی نکالیں، کراچی بھی گئے اور بھی دیگر جگہوں پر گئے، اور اس وقت اتنے مقبول ہو گئے کہ ان کو تو بلکہ باقاعدہ بلایا جانے لگا کہ فرمائشی جس طرح ہوتا ہے نا کہ جی کوئی مشہور کوئی قوال ہوتا ہے یا کوئی مشہور اس طرح کا کوئی پرفارمر ہوتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے جی خاص طور پہ بلایا جائے اپنے علاقے میں۔ تو شیر افضل مروت صاحب کو بلایا جاتا رہا۔ اب شیر افضل مروت صاحب کی اس کے علاوہ اور کیا کارکردگی تھی؟ صرف یہی ایک ان کی کارکردگی تھی، صرف یہی ان کی ایک وجہ شہرت تھی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اب اس دوران الیکشنز ہوئے، الیکشنز کے بعد رزلٹس جب آئے تو ہم نے دیکھا کہ شیر افضل مروت بطور ایم این اے منتخب ہو چکے ہیں۔ یہ سن 2023 میں ہوا، 24 میں ہوا ہے۔ اس سے پہلے 2018 میں شیر افضل مروت پہلے بھی کنٹیسٹ کر چکے تھے، اور قومی اسمبلی کی بھی اور پروونشل اسمبلی کی بھی سیٹ پہ کنٹیسٹ کر چکے تھے، لیکن دونوں مرتبہ مطلب دونوں کرسیوں پر، دونوں نشستوں پر بری طرح سے وہ ناکام ہوئے تھے سن 2018 میں۔ یہ ان کی اپنی ایز این انڈیویجول ان کی یہ کریڈیبلٹی تھی۔ اچھا، اس سارے عرصے میں میں یہ بھی بتا چلوں کہ برطانیہ بھی گئے، وہاں بھی جا کر پاکستانیوں سے ملے، مختلف ان کو تقریبات میں بلایا گیا، اور بلانے کی وجہ یہی تھی کہ جی یہ بڑا دلیر آدمی ہے، بڑا تگڑا ہے، اور نکلتا ہے اور جلسے کرتا ہے اور ریلیز نکالتا ہے اور گھبراتا نہیں ہے، اور وہ جس طرح ایک رابن ہوڈ ٹائپ ان کا امیج ہے، یا جس طرح کوئی ٹارزن ہے کہ پتہ چلا کہ جی بائک پہ پہنچ کر جلسے میں پہنچ گئے اور جا کر تقریر کی، اور پھر پولیس پہنچی پکڑنے کے لیے، اور وہاں سے وہ نکل گئے خاموشی سے، اور انہوں نے پکڑا ہی نہیں دیا۔ وہ تو کمال آدمی ہے یار، بڑا دلیر آدمی ہے، یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ اب اس دوران میں نے بھی کچھ ویلاگز میں یہ بات کہی، اور میں نے یہ بتایا کہ جی میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب کے تعلقات دوسری طرف بھی ہیں، اور دوسری طرف جو ان کے تعلقات ہیں وہ کچھ ایسے ہیں کہ ان کے کہنے پر بہت کچھ وہ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں، کر بھی رہے ہوتے ہیں، بہت سے بیانات ایسے وہ دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک طرح سے وہ سمجھیں آپ کے وہ ایک سپیس تھی نا بیچ میں، اس سپیس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور اس سپیس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ایک مقبول شخصیت بن گئے، مقبول لیڈر نہیں کہوں گا، مقبول شخصیت بن گئے، اور پی ٹی آئی کا فیس بن گئے۔ اب عمران خان صاحب چونکہ خود جیل میں ہیں، اور 5 اگست سن 2023 سے وہ جیل میں ہیں، اب آپ کے سامنے یہ پورا عرصہ ان کے پاس جو جائے گا، جو بات لے کر باہر آئے گا، وہ کچھ آ کر اس کو اور طرح سے کنوے کرتے ہیں، ایگزیکٹ وہ الفاظ نہیں رہتے، لیکن جو صحیح بات وہاں سے باہر نکلتی ہے وہ ان کی بہنوں کے ذریعے، علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے، عظمیٰ خان صاحبہ کے ذریعے، یہ ان کی بہنوں کے ذریعے اصل بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی بہنوں کی ملاقات ہمیشہ سے مشکل رہی ہے، اور پابندی جب لگتی ہے تو سب سے پہلے بہنوں کی ملاقات پر پابندی لگا دی جاتی ہے، تاکہ یہ وہ اندر سے اصل جو موقف ہے وہ باہر نہ آئے، اور جو لوگ اندر جا کر ملاقاتیں کرتے ہیں وہ باہر آ کر جو کنوے کرتے ہیں وہ توڑ مروڑ کر کرتے ہیں، اور اس میں ایک شیر افضل مروت صاحب کا بھی نام ہے، اور شیر افضل مروت صاحب ایسا کرتے آئے ہیں۔ اب شیر افضل مروت صاحب کا یہ جو ریسنٹ بیان ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے وہ عادل راجہ اور حیدر مہدی کے حوالے سے جو کہتے ہیں میں ان سے اس بات پر ایگری کروں گا، لیکن اس کے علاوہ جو ان کا یہ کہنا ہے کہ میں تو پی ٹی آئی کا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے، پی ٹی آئی کا آپ پر احسان ہے، عمران خان صاحب کا آپ پر احسان ہے، آپ کو پارٹی میں آنے کا موقع دیا گیا، آپ کو وہ جگہ ملی۔ اب آپ خود سوچیں کہ شیر افضل مروت صاحب آپ کیسے، کیا ٹارزن ہیں آپ کون ہیں؟ آپ میں ایک ایسے سپرنگ لگے ہوئے تھے کہ آپ جلسے کر رہے ہیں، آپ ریلیز نکال رہے ہیں، کوئی اور نہیں کر رہا ہے۔
اس کے پیچھے وجہ تھی، آپ کو سپیس دی گئی، آپ کو وہ موقع فراہم کیا گیا، آپ کی پکڑ دکڑ کے صرف ایک اشارے ہوتے رہے ہیں لیکن وہ پکڑ دکڑ نہیں ہونی ہوتی تھی، اور آپ اس وجہ سے کامیابی سے وہ جلسے بھی کرتے رہے، آپ وہ ریلیز بھی نکالتے رہے، اور آپ ہر کسی کی آنکھ کا تارا تھے جو پی ٹی آئی کا حصہ ہے۔ پھر آپ نے ایک اور کارروائی یہ ڈالی کہ آپ نے اپنے سوشل میڈیا پہ کچھ آپ نے بچوں کو بٹھا دیا اور آپ نے ان کو اس کام پر لگا دیا، اور آپ نے یہ کہا کہ جی یہ جب میرے خلاف کوئی بھی کیمپین ہو تو اس کیمپین کو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے۔ اچھا، اس میں صرف وہ پاکستان کے لوگ نہیں تھے، وہ پاکستان سے باہر بھی لوگ موجود ہیں جو شیر افضل مروت کی اس ٹیم کا حصہ ہیں، جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے، بلکہ ایک وقت پر تو انہوں نے اپنی اس سوشل میڈیا ٹیم کا باقاعدہ اعلان بھی کر دیا کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم سے ہٹ کے میری اپنی سوشل میڈیا ٹیم ہے۔ اس پر پھر ان کو منع کیا گیا، ان کو کئی شو کاز نوٹسز بھی جاری ہوئے، اور آج بھی جو ملاقات ہوئی ہے جیل میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی، اس کے بعد بھی ایک اور شو کاز نوٹس کی بات ہوئی ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کو، جو ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے قائم مقام چیئرمین ہیں کیو ٹی بیرسٹر گوہر صاحب، ان کی بھی سپورٹ رہی ہے، وہ بھی ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، تو ان کی جو پوزیشن ہے وہ بھی کویشچنیبل ہے، خاص طور پہ 26 نومبر کے بعد تو اور بھی زیادہ کویشچنیبل ہے، کیونکہ 26 نومبر کو ان کا کہیں پر کچھ اتا پتہ نہیں تھا کہ کیو ٹی بیرسٹر گوہر قائم مقام چیئرمین کہاں ہیں، ان کا کہیں پر دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، اور ان کا جو رول ہے وہ بڑا اب مشکوک ہو چکا ہوا ہے، اور اسی طرح کچھ اور لوگوں کا بھی بڑا مشکوک ہو چکا ہے۔ اور یہ جو ملاقات اڈیالہ جیل میں ہوئی، ملاقات ہو نہیں رہی، لیکن جب ملاقات کروانی ہوتی ہے اگلوں نے، تو جس طرح وہ اعظم سواتی صاحب گئے تھے صبح سویرے جب ایک جلسہ تھا ہونا، اور اس کو پھر کہا گیا کہ آپ اس کو ملتوی کر دیں، آگے کر دیں، تو تب بھی اعظم سواتی صاحب کو صبح سویرے وہاں جیل کے دروازے کھول کر تو ان کو اجازت دی گئی کہ آپ جائیں، جا کر خان صاحب سے ملاقات کریں۔ اسی طرح علی امین گنڈا پور کو بھی آج اتوار کا دن تھا، اور اتوار کے دن ان کو موقع دیا گیا کہ آپ جائیں، جا کر آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ ایک ملاقات اس لیے مینیج کروائی گئی کہ وہ خود چاہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہو۔ تو علی امین گنڈا پور کے بارے میں بھی پی ٹی آئی کے جو لوائلسٹ ہیں، جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، جو سوشل میڈیا پر ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جو ان کا ورکر ہے جس نے ماریں کھائی ہوئی ہیں، وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ جی دیکھیں 26 نومبر کو جو انہوں نے کیا وہ کیا کیا۔ پھر اس سے پہلے بھی ایک دفعہ اسلام آباد کا احتجاج تھا جب وہ کے پی کے ہاؤس چلے گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں 12 اضلاع کا سفر پیدل طے کر کے آیا ہوں، وہ تب بھی بڑا مشکوک ان کا سارا وہ بیان تھا، اور ان کی اس وقت کی ایکٹیویٹی بھی بڑی مشکوک تھی۔ لیکن شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں تو کوئی رائے نہیں ہے کہ یہ ان کو فیڈ کیا جاتا ہے، اور یہ دوسری طرف کی بات کو چونکہ پی ٹی آئی کے ہیں نا، تو وہ پی ٹی آئی میں پھر پینیٹریٹ بھی کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی میں پینیٹریشن ان کو وہ فیس بنایا گیا، فیس بنانے کے بعد ان کے ذریعے پینیٹریشن ہے، ان کے ذریعے بیان بازی ہے، ان کے ذریعے چیزوں میں کنفیوژن کریٹ کرنا ہے، اور آپس میں ایک جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اور جو پی ٹی آئی کی فالوئنگ ہے اور جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، ان میں دراڑیں ڈالنا مقصد ہے۔ اور ان کا یہ کہنا کہ جی اگر میں نہ ہوتا تو کوئی کھمبا بھی ہوتا، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جو کوئی کھمبا بھی کھڑا کر دیں گے تو وہ جیت سکتا تھا، تو ایسا نہیں تھا۔ دیکھیں شیر افضل مروت صاحب تو خود ایک کھمبے کا ان کا معاملہ تھا، کیونکہ اگر وہ کوئی بڑی ان کی سپورٹ ہوتی اور بڑا ان کا کوئی ووٹ بینک ہوتا تو 2018 میں قومی اسمبلی کی نشست پر کنٹیسٹ کیا، پروونشل اسمبلی کی، کے پی کے کی پروونشل اسمبلی کی نشست پر کنٹیسٹ کیا، کیوں نہیں جیتے؟ جیتنا تو بہت دور کی بات ہے، اتنے ووٹ ہی نہیں پڑے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ جی آپ کوئی بڑے تگڑے لیڈر ہیں اور بڑا آپ کا ووٹ بینک اور آپ کی سپورٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سو شیر افضل مروت صاحب کا یہ بیان جو تھا، یہ بہت ہی زیادہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر بات کر دی ہے کہ مجھ پر پی ٹی آئی کا کوئی احسان نہیں ہے، اور اگر میں نہ ہوتا تو پھر پی ٹی آئی کا کوئی بھی بندہ آپ کھڑا کرتے تو دیکھتے کہ وہ کیسا جیتتا ہے۔ وہ تو خیر جیتنا ہی جیتنا تھا، کیونکہ حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کے نام پر لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ ایم این ایز اور ایم پی ایس بھی ہوئے ہیں جن کا اپنا کوئی ووٹ نہیں ہے، ان کے پیچھے صرف چونکہ عمران خان صاحب کا نام تھا، پی ٹی آئی کا نام بھی میں نہیں کہوں گا، عمران خان صاحب کا نام تھا، تو اس وجہ سے لوگوں نے ان کو ووٹ ڈالا، اور اس کے بعد وہ انتہائی یرکو ثابت ہوئے، جن میں بہت سے ایم پی ایس بھی ایسے شامل ہیں، خاص طور پر پنجاب کے بہت سے ایم پی ایس ایسے شامل ہیں جو بڑے یرکو ثابت ہوئے، اور جب ضرورت پڑی ہے تو وہ سامنے نہیں آئے، جس میں پی ٹی آئی کے لاہور سے شیخ امتیاز صدر بنتے ہیں، حماد اظہر ہیں، ان کا بھی بس یہ ہے کہ بیان بازی ہوتی ہے، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، صرف میڈیا پہ آ کے اپنا جھلک دکھانی ہے یا سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی کیمپین چلا دینی ہے، آن گراؤنڈ ان کا کہیں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ سو یہ تو بات ہوگی شیر افضل مروت صاحب کی۔ دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 20 جنوری کو جو ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر کے طور پر حلف اٹھانے جا رہے ہیں، اس کے بعد کیا وجہ ہوگی کہ وہ پاکستان میں چاہیں گے کہ
ان کا ایک رول ہو یا پاکستان کے ساتھ ذرا قریبی تعلق ہو. پہلے کہتے تھے کہ جی عمران خان صاحب کے دور میں افغانستان سے امریکن فورسز کو نکالنا تھا اور چونکہ وہاں سے انخلا تھا تو اس لیے پھر عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی جفیاں شفیاں ڈالی گئیں اور بڑی ملاقاتیں اور بڑی مسکراہٹیں اور وائٹ ہاؤس کی وہ مشہور واک عمران خان کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی. تو اب ان کی کیا دلچسپی ہے؟ اب ان کی دلچسپی یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت یہ چاہے گی کہ چین کے ساتھ چین کی جو پوزیشن ہے اور جیوگرافیکلی جہاں پر لوکیٹڈ ہے چین، تو چین کو ذرا کمزور کیا جائے اور اس کے جو پھیلے ہوئے پر ہیں ان کو کسی طریقے سے کاٹا جائے. اور اس میں وہ پھر کیا کریں گے کہ وہ پاکستان کو چاہیں گے کہ پاکستان کا چین کے ساتھ اس طرح سے تعلق نہ ہو اور وہ پاکستان کا اپنے ساتھ تعلق بنانا چاہیں گے. اب وہ اپنے ساتھ تعلق بنانے کے لیے پھر یہاں پر وہ چاہیں گے کہ ایسی گورنمنٹ ہو کہ جس کو پبلک سپورٹ بھی حاصل ہو، ایک ایسی حکومت ہو کہ جن کے ساتھ ان کے معاملات بھی ٹھیک سے چل سکیں، جو ان کو سمجھتے ہوں اور چیزیں بہتر مینج ہو سکیں. تو یہ وجہ ہوگی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب یہ چاہیں گے. اب جس طرح ابھی ریسنٹلی جو امریکی سفیر تھے پاکستان میں ڈونلڈ بلوم وہ واپس جا چکے ہیں. اب نئے امریکی سفیر آئیں گے کیونکہ ٹرمپ جب آ رہے ہیں تو وہ دنیا کے مختلف ممالک میں جہاں جہاں امریکی ایمبیسیز موجود ہیں وہاں پر وہ اپنا امبیسڈر لگائیں گے، اپنی ٹیم کو وہاں پر وہ پلیس کریں گے. تو پاکستان میں ان کی یہ دلچسپی ہے اور یہ سوال جو سب کی زبان پر ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کب تک ممکن ہوگی. دیکھیں عمران خان صاحب سے تو وہ خود چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل سے اب باہر آ جائیں، کسی طریقے سے بنی گالا چلے جائیں یا KPK چلے جائیں، تاکہ ایک یہ بیانیہ بلڈ کیا جائے کہ جی عمران خان صاحب نے ڈیل کر لی. لیکن یہ کہ وہ ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے. مضبوط آدمی ہے، انہوں نے اتنا وقت جیل میں گزار دیا ہے، نہ انہوں نے پلیٹلیٹس اپنے ڈاؤن کیے ہیں. دوسری طرف مریم نواز صاحبہ ہیں کہ وہ اپنی شو بازیوں سے ہی ان کو فرصت نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑی لیڈر سمجھتی ہیں. وہ اسٹوڈنٹس میں جا کر بات کرتی ہیں اور وہاں پر اپنے پلانٹڈ، یہاں پر ہی پنجاب میں انہوں نے سوشل میڈیا کے لیے لڑکے لڑکیاں رکھے ہوئے ہیں، ان کو بھیج دیتے ہیں جا کے کراؤڈ میں جا کے چن کر لڑکے لڑکیاں لے کر ان سے آپ پوچھو، ساؤنڈ بائٹس لو، جس کو ہم اپنی ٹی وی کی زبان میں واکس پاپس کہتے ہیں. آپ ان کے واکس پاپس لیں اور ان سے پوچھیں کہ جی عمران خان کیسا لگتا ہے اور مریم نواز کیسی لگتی ہے. تو مریم نواز کی وہاں پہ تعریفیں کرواؤ. وہ سب پلانٹڈ ہے، سب کا سب پلانٹڈ ہے، سب کے سب جھوٹ ہے، فیک ہے. اور یہ بالکل اسی طرح سے یہ ہے کہ سمجھیں آپ کسی کے چہرے پہ جب میک اپ کر دیتے ہیں نا تو اس کے بالکل یہ کہانی بدل جاتی ہے. تو سمجھیں وہ میک اپ ہوا ہوا سارا سلسلہ ہے. جب اترے گا تو سب دھل کر جب سامنے آئے گا نا تو پتہ چل جائے گا حقیقت کیا، اور دھل کر سامنے بھی کیا آنا ہے سب کو پتہ ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے. سو یہ شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا، اور جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے یہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے کہ انہوں نے باہر کب آنا ہے، کیونکہ اگلوں کی تو بس ہو گئی ہے، چیخیں لٹرلی نکل گئی ہوئی ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایک ایسا بس کسی طریقے سے کوئی ایک لوز بال عمران خان صاحب کی طرف سے آ جائے اور جس کو ہم یہ بیانیہ بنا سکیں کہ ڈیل کر لی یا نارو مانگ لیا وغیرہ وغیرہ. کچھ ایسا نہیں ہے. عمران خان صاحب مضبوط آدمی ہیں، تگڑے آدمی ہیں اور انہوں نے سب کو جو ہے وہ چاروں شانے چت کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.